خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أرشد الباري في معظم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل في ذب جهر دخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن رواہ البخاری۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبے میں آپ جو سنیں گے حدیث و قرآن کا بیان، وہ سب سے پہلے حدیث و قرآن میں صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے، لیکن کن کو دینے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کس قسم کے فقیر کو دینا چاہیے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے اس سلسلے میں، یہ سنیں گے۔ 2 نمبر پہ آپ سنیں گے، آج 10 تاریخ ہے، کئی دن بعد 14 فروری آ رہی ہے تاریخ، اور یہ 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اور اس دن کی بے حیائی کے سلسلے میں حدیث و قرآن کے بیانات کیا ہیں یہ سنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سنیں گے اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا حادثہ ترکیہ اور سیریا میں آیا ہے، ان مسلمانوں کی یہ حالات، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس طرح کی حالتیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہے، قرآن نے اس سلسلے میں ہمیں کیا پیغام دیا، یہی سب چیزیں آج کے خطبے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، میرے سامعین بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ نے دیکھا فقیروں کا ہنگامہ، اس کی وجہ سے ہمارے مصلی بھائیوں کو بھی خطبہ سننے میں پریشانی ہوئی، دقت ہوئی۔ اس سلسلے میں آپ کو ہم چند حدیثیں سنا رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے، غور کیجئے گا، چند حدیثیں ہم سنائیں گے، اور یہ جو خطبہ سن رہے ہیں آپ، واجب اور فرض خطبہ، اور اس میں کسی کی مداخلت کتنی بڑی چیز ہے۔ نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدکم یوم الجمعہ، اگر جمعہ کے دن، غور کیجئے گا، اگر جمعہ کے دن کوئی مصلی بھائی اپنے بھائی کو نیک بات کہے، اپنے بھائی کو نیک بات کہے، یعنی ان کا بھائی ادھر ادھر خیال میں پڑا ہے، کسی سے گفتگو کر رہا ہے، اگر اس نے اپنے بھائی کو جمعہ کے دن کہا انصت، میرے بھائی چپ رہو خطبہ سنو، یہ اچھی بات ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو کیا کہا؟ چپ رہو خطبہ سنو، کیا بک بک کر رہے ہو، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فقد لغوتا، آپ نے لغو کام کیا، آپ نے خراب کام کیا۔
جمعہ کے دن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جب امام کا خطبہ چل رہا ہو ایک اچھا کام کا بھی حکم آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر آپ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہو چپ رہو خطبہ سنو، اچھی بات ہے، لیکن یہ اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فقد لغوتا، یہ لغو کام کیا ہے آپ نے، لغو کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، سورۃ المومنون میں یہیں سے پارہ شروع ہوتا ہے، 18 پارہ، قد افلح المومنون۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن کامیاب ہے جس نے لغو سے اعراض کیا، لغو باتوں سے دور ہٹا۔ اللہ کے نبی نے کہا فقد لغوتا، آپ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں چپ رہو خطبہ چل رہا ہے، بہت بڑا خراب کام کیا آپ نے، ایسا نہ کیجیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ محترم حضرات، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کا خطبہ چل رہا تھا۔ قرآن کریم 28 پارہ سورہ جمعہ میں دیکھیے گا آخری رکوع میں اس کا بیان آیا ہے، ترکو کا قائمہ، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام دھڑلے سے سب نکل گئے۔ بحرین کے طرف سے وفد آیا تھا، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس سرمایہ تھا، وہ مال و دولت اور غلہ لے کے آئے تھے، کھیل کود کے سامان تھے۔ سنا اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، دھڑ دھڑ سے لوگ نکل گئے۔ تفسیر میں آتا ہے صرف 12 لوگ مسجد میں رہ گئے تھے، باقی سب نکل گئے تھے، خطبہ سنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا محمد قل ما عند اللہ، اللہ کے نبی ان لوگوں سے بتا دیجئے جو خطبہ جمعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے، ان لوگوں سے کہیے اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے جس چیز کی طرف تم لوگ دوڑ پڑے ہو، جس چیز کی طرف تم لوگ دوڑ پڑے ہو، خطبہ سن کے نکل پڑے ہو۔ غلہ آیا ہے، مال آیا ہے، لہو لعب کی چیزیں آئی ہے، اس سے بہتر ہے تمہارے لیے وہ خطبہ سننا۔ خود اللہ رب العالمین نے کہا۔ محترم حضرات ذرا غور کیجئے گا، خطبہ کی اہمیت۔ گزشتہ جمعہ فقیروں کی وجہ سے بہت سے مسلح بھائیوں کے خطبہ سننے میں زحمت ہوئی، پریشانی ہوئی۔ کس فقیر کو دینا آپ کے لیے زیادہ ثواب کا کام ہے، اس سلسلے میں چند حدیثیں سنیے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان فقیروں کو مت دیجیے، لیکن کس قسم کے فقیر کو دینے کا حکم اللہ نے دیا قرآن میں، نبی محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، اس چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ محترم حضرات، نمبر 1، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے بھائیوں، میرے امت کے لوگوں، تم اگر کسی کو دوست بنانا چاہو تو خبردار مومن چھوڑ کر کسی غیر مومن سے دوستی نہ کرو، کسی غیر مومن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا صدقہ، تمہارا خیرات، تمہاری زکوٰۃ نیک آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کھائے، نیک آدمی کے وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کھائے، نیک آدمی کھائے۔ میرے مسلم بھائیوں، جن کو آپ دے رہے ہیں تھوڑا سا دیکھیے کتنا بڑا پرہیزگار ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ ان اللہ یحب الفقیر المؤمن المتعفف ابا العیال، ابن ماجہ شریف کی حدیث۔
اللہ تعالیٰ کس فقیر کو پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اس فقیر کو پسند کرتا ہے جو مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس فقیر کو پسند کرتا ہے جو متعفف ہے۔ متعفف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک دامن۔ ضرورت ہے، بھوکا ہے، لیکن شرم سے وہ لوگوں کے دربار میں نہیں آتا ہے۔ محترم حضرات، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، خصوصاً کلیاچک میں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا علاقہ غریب علاقہ، میرا علاقہ بھوکمری سے پریشان علاقہ، لیکن مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، کوئی فقیر دروازے پہ نہیں آیا اور نہ آتا ہے، نہیں آتا ہے۔ تعفف کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے 273 نمبر آیت میں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، لیکن حقیقت میں شرم سے وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا ہے، وہ حیا ہے اس کے اندر، لوگوں سے مانگ نہیں سکتا ہے، حالانکہ وہ محتاج ہے۔ اور اس قسم کی فقیر کو حدیث کی زبان میں، قرآن کے بھاشا میں متعفف کہا گیا، جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے پاک دامن۔ ایسے فقیر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ابل عیال، جو فیملی والے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے والے ہیں، ان اللہ یحب الفقیر المؤمن المتعفف ابل عیال۔ اس قسم کے فقیر کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ دینا چاہیں تو ایسے لوگوں کو دیں۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث، قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت کی مختصر توضیح آپ کے سامنے۔ محترم حضرات، میں نے شاید 1 سال پہلے کہا تھا، فقیر لوگوں کی تفصیل ہم نے بتایا تھا حدیث و قرآن میں، ہم اس تفصیل میں دوبارہ نہیں آئیں گے، البتہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے وَلَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تزال المسألة بأحدكم، یہ جو فقیروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کنڈیشن، ان کی یہ حالت قیامت تک رہے گی، اور جب مرے گا اللہ سے جب اس کی ملاقات ہوگی، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، یہ چہرہ، اس چہرے کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ مُزْعَةُ لَحْمٍ، تھوڑا سا گوشت بھی نہیں ہوگا، ہڈیاں بکھری ہوئی ہوں گی۔ اتنا خراب لگے گا، ذرا غور کیجیے۔ مردہ لاش کو کبھی دیکھا ہوگا؟ دن کے ہاتھ گوشت کو سڑگل جاتے ہیں، صرف ہڈیاں باقی رہتی ہے، کتنا خراب لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، رواہ البخاری۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ان فقیروں کی یہی حالت رہے گی، یہی بے حیائی رہے گی، یہی بے شرمی رہے گی، اور اللہ سے ملاقات کرے گا، میدان محشر میں بلایا جائے گا، آئے گا اس حال میں کہ چہرے میں گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ۔ محترم حضرات، یہ 4-5 حدیثوں سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ امام محدث البانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا وفی الحدیث دعوت الی تحری وضع الصدقۃ ضمن صفتہ التعفف دون الالحاح، یعنی ان حدیثوں سے بات یہ ثابت ہوئی دینے والے کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مصلی بھائی سب کھڑا ہو کے جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، ایک 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 کر کے سب کو دیتے ہیں۔ آپ دیں گے یا نہیں دیں گے، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حدیث کی میننگ اور توضیح بتا رہا ہوں۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے بیان ہوئی، یہ حدیثیں آپ کو بتا رہی ہے، جس کو دے رہے ہیں تھوڑا سا ٹٹولیے، تھوڑا سا جانچیے، تھوڑا سا تلاشیے، یہ آدمی کیسا ہے، کیا کرے گا میرے اس پیسے کو لے جا کر۔ محترم حضرات، دینا ہے تو اس کو دیجیے جن کو دینا
تنور میں ڈالے گئے ہیں، برہنہ جسم، لنگا جسم عذاب ہو رہا ہے، بڑا بھیانک عذاب ہو رہا ہے۔ رک گئے اللہ کے نبی، جبریل امین کیا ہے اتنا سنگین عذاب، کیا ہے جبریل امین؟ کہا محمد آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگ زنا کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، بے شرمی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ خبردار زنا کے قریب نہ آنا، بڑا سنگین جرم ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ 14 فروری آ رہا ہے جی 4 دن بعد، 14 فروری میں کیا بے حیائی کی ننگی ناچ کس قسم کی گندی حرکتیں کریں گے، اللہ آسمان ٹوٹ کے پڑ جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا اللہ کے نبی نے، بخاری مسلم کی روایت، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ صَبَّ جُهْرٍ لَتَبِعْتُمُوهُ۔ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ نَصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ گزشتہ بے حیا قومیں، گزشتہ بے حیا قومیں، گزشتہ مردود اقوام جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان لوگوں نے بے حیائی کا کام کیا، اسی طرح بے حیائی کا کام تم کرو۔ صحابہ کرام سے کہا اللہ کے نبی یہود و نصارہ تو نہیں کر رہے ہیں، کہا فمن، اور کون؟ یہود و نصارہ ہیں، بے شرمی کا مظاہرہ کرنے والا، بددیانتی کا برتاؤ کرنے والا، نبیوں کو قتل کرنے والا، کتاب و سنت کو زندہ جلانے والا، یہی گندی قوم یہود و نصارہ، ان کے نقش قدم پہ تم چلو گے، ان کے نقش قدم پہ تم چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے دین کے گوہ کے سوراخ میں گھسے ہیں تم بھی گھسے۔ ذرا مسئلات وہی تو ہو رہا ہے۔ 14 فروری میں جو ہوگا کیا ہوگا، ویلنٹائن ڈے کیا ہوگا، کیا ہے اس کی تاریخ؟ قتلوہ جنوا بامرأة ثم قتلوہ، ان گندی قوموں میں ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، ان گندی قوموں میں